دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹیٹو جسم پر بنوا لیں، کسی نے پوچھا ہے تو سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہ اس کی نماز صحیح ہے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، بعض چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائز ضرور قرار دی ہیں، لیکن اس طرح کے اپنے طرف سے نتائج مرتب کر کے اسے عوام میں عام کر کے خوف اور انتشار پیدا کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم چونکہ ایک حرام کام سے روک رہے ہیں اس لیے ہم نے ایسی بات کہہ دی تو شاید صحیح ہوگا، بالکل صحیح نہیں ہے۔ ٹیٹو ضرور سرکار نے منع فرمایا اور اس پر لعنت کی وعید فرمائی کہ جو جان بوجھ کر ٹیٹو بنوائے یا بنانے والا، یہ گدوانے والی اور گودنے والی فرمایا۔ وہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، سوئیوں سے نام وغیرہ یا دیگر چیزیں ہوتی تھیں اور اس میں سیاہی بھر دی جاتی تھی، وہی ٹیٹو کا کانسیپٹ ہے، تو اس پر لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ٹیٹو بنوائے، فرض کر لیں اس نے توبہ بھی نہیں کی، ابھی بھی کہتا میں اور بنواؤں گا، نماز اس کی ٹھیک ہے، نماز اگر وہ مسلمان مرا ہے تو نماز جنازہ پڑھنا ہم پر فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ دو باتیں غلط کہی ہیں، تو جو ہمارے بھائی بہن ٹیٹو بنواتے ہیں وہ نہ بنوائیں، جو بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس ارادے پر بھی توبہ کریں، جنہوں نے بنوا لیا ہے وہ بھی توبہ کریں۔ اچھا، پھر یہ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے، ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ٹیٹو بنوا لیا، اب ہم نے توبہ کر لیا، کیا اس کو ختم کرنا لازم ہے؟ تو اگر تو کسی ایسے ذریعے سے آپ ختم کر سکتے ہوں اور اس کے بعد کھال بھی آ سکتی ہو کہ آپ تکلیف اور ضرر محسوس نہ کریں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، تو یہ بالکل کروا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو رہنے دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کسی کی نگاہ پڑے اور آپ کو گمان ہو کہ یہ میرے بارے میں بدگمانی کرے گا، تو رفع بدگمانی کے لیے اس کو وضاحت کر دیں کہ میں پہلے کرواتا تھا، توبہ کر لی، اب نہیں کرواتا ہوں، تو اس طرح بدگمانی پیدا نہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، یہ بھائی جدہ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے اور میں اکثر پھر جمعے کو روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہود جو تھے وہ ہفتے کے دن کا اکثر روزہ رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کی وجہ سے رکھتے تھے، یعنی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، جیسے ہمارے جمعہ ہے ان کے لیے ہفتہ تھا، کرسچنس کے لیے اتوار ہے، تو وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ صرف جمعے کا روزہ اور جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھنا یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہود کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت نظر آتی ہے، لہٰذا پہلے کا روزہ ملا لیں یا بعد کا۔ تو یہ اس وقت ہے جب آپ جمعے کو روزہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھ رہے ہوں، اگر تعظیم جمعہ کا قصد و ارادہ نہ ہو ویسے ہی جمعے کو روزہ رکھیں، جیسے علماء نے فرمایا اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، پھر دوسرے دن روزہ رکھتا ہے، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، تو فرض کر لیں کہ بدھ کو روزہ رکھا، جمعرات کو چھوڑا، اب جمعہ آ گیا، تو وہ جمعے کا بلا کراہت روزہ رکھ سکتا ہے، حالانکہ اب بھی تنہا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلب ریگولر جو اس کا ایک روٹین ہے اس کے حساب سے آ گیا۔ بس اسی میں آپ کا جواب ہے، اگر آپ جمعے کی تعظیم کی نیت سے نہیں رکھتے بلکہ آپ یہ کہتے ہیں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے ویسے ہی گھر میں ہوتے ہیں چلو روزے رکھ لیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ تنہا جمعے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت سب کو ان کے ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے سب کو اس طرح پکارا جائے گا۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں واضح طور پہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، تو بروز قیامت ہمارے والد کے نام سے میں اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ ہاں، جن کے والد نہیں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات والدین بہو سے بدظن ہو کر بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ طلاق دے دو اس کو، بس چھوڑ دو اس کو۔ اب اس میں بعض اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زوجہ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، لیکن میرے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، تو میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تم اپنے والد کا کہنا مانو۔ تو اس کو دلیل بنا کے بعض اوقات بہت سے والدین بہو سے اگر صرف ذاتی طور پر نفسانی طور پہ کوئی تضاد پیدا ہو گیا تو اپنے نفس سے مغلوب ہو کر بیٹے کو فوراً آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو طلاق دو، اور اس وقت اپنے ماں باپ ہونے کو کے ذریعے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور تمہیں طلاق دینی ہوگی، حالانکہ اس وقت طلاق دینے کا کوئی ایسا جواز بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خود والدین کی خطا ہوتی ہے، لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا کر اس عورت کو یعنی بہو کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بیٹے کو اس قسم کا آرڈر کر دیتے ہیں، اور دلیل عمر فاروق کا عمل پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو حکم دیا تھا
وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر تو نہیں دیا تھا کہ بہو نے شاید چائے نہیں بنائی ہوگی، پانی نہیں پلایا ہوگا تو کہا کہ اس کو طلاق دے دو کیونکہ میرا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ ضرور وہاں پہ آپ نے کچھ شرعی قباحت ملاحظہ کی ہوگی۔ اور عبداللہ ابن عمر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر فاروق خواہ مخواہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ طلاق کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ زوجہ کا قصور ضرور تھا، جس کو بنیاد بناتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ عمر جو ہیں وہ جو حکم دے رہے ہیں بالکل صحیح دے رہے ہوں گے، اور آپ کی محبت اپنے مقام پر والد کا کہنا مان لو۔ تو لہٰذا اگر والدین زوجہ کو طلاق کا حکم دے رہے ہیں تو یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا ذہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے مطابق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن تو شریعت کی ہدایت سے، شریعت کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا، اور یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی رہنمائی نہیں ہوتی بلکہ نفسانی تقاضے پیش نظر ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بعض اوقات رہنمائی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑی سی بات میں جھگڑا پڑا اور ایسا مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر عمر فاروق اور ہمارے آج کل کے دور کے والدین کا کیا تقابل اور کیا مقابلہ؟ لہٰذا یہاں پر بھی اولاد کو سوچنا ہوگا کہ اندھا دھند اگر میں والدین کے اس تقاضے پر عمل کروں گا تو اس طرح ایک لڑکی پر ظلم کا مرتکب ہو جاؤں گا، اور ظلم کے معاملے میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس میں والدین کو بھی برا بھلا نہ کہے، ان کے سامنے بھی ایسا کوئی جملہ نہ بولے کہ ان کی دل آزاری ہو، غور و تفکر کرے، پہلے دیکھے کس کا قصور زیادہ ہے، کیا زوجہ کے قصور اتنے ہیں کہ واقعی وہ طلاق کی مستحق ہو چکی ہے، اور اس طرح اعتدال پسندی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے، چونکہ میں ایک مفتی ہوں اور میرے پاس سینکڑوں گھروں کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر والدین فوراً آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ اب بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور بیٹے کا کہنا کہ تم طلاق دے دو، ہم دوسری جگہ شادی کر دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تو کر دیں گے، لیکن جس عورت کو آپ طلاق دلوا رہی ہیں آپ اس کے بارے میں غور کریں کہ وہ آئندہ زندگی کیسے گزارے گی۔ ایک عورت پر جب طلاق یافتہ ہونے کا داغ لگ جاتا ہے، جس کو ہمارا معاشرہ داغ کہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچوں کو کیسے سنبھالے گی، باپ کا سہارا نہیں ہوگا تو تربیت کیسے کرے گی۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے بغیر بس ہمارا کہنا ماننا چاہیے، ہمارا آرڈر جاری ہو گیا ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اولاد نہ کرے تو تم بیوی کے غلام ہو گئے ہو، اور اس طریقے سے یہ گھروں کے اندر نظام بگڑ جاتے ہیں اور بہت ہی غلط قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی بڑی اعتدال پسندی ہوگی، اور دیکھا یہ جائے گا کہ والدین کا حکم شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آپ خود غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، جان اور مال کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی عزت کا مطلب حرام قرار دے دیا، ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں، اور کسی کو ایسا نہ کر دیں کہ وہ معاشرے میں نگاہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو عورت کو اگر طلاق دی جائے تو وہ تو اسی طرح ہو جاتی ہے بیچاری، پورے خاندان میں کس کو جواب دے گی، لوگ یہ سمجھیں گے شاید اسی میں کوئی قصور تھا تبھی شوہر نے طلاق دی اور چھوڑ دیا ہے۔ ہزارہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر اس میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور والدین بھی اس آیت سے ذرا عبرت حاصل کریں کہ وہ بھی اپنی اولاد کو ایسا کوئی حکم جاری نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور رضا کے خلاف ہو۔ اور یقیناً یہ دونوں چیزیں، یعنی دونوں طرف سے کہ اولاد بھی اور والدین بھی اسی وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم دائرہ شریعت میں ہیں کہ نہیں، کہ جب انہیں شریعت کا علم ہو۔ لہذا علم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا علم دین سیکھ لے کہ جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکے کہ والدین جو مجھے آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں۔ اور اسی طرح والدین کو بھی یہ شعور اور اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا صحیح فیصلہ کر لیں کہ ہمارا یہ حکم، ہماری نصیحت، ہماری تلقین اور جو ہم اولاد کو بات سمجھا رہے ہیں یہ دائرہ شریعت سے باہر تو نہیں جا رہے۔ لہذا جب تک علم نہیں ہوگا تو مختلف قسم کی جہالتیں سامنے آتی رہیں گی، کبھی اولاد کی طرف سے منفی رویہ اور غلط رویہ، کبھی والدین کی طرف سے غلط طرز عمل، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی علم دین سیکھے، والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، شریعت نے ہم پر کیا کیا لازم قرار دیا ہے، ایک مطلب اگر شوہر ہے تو زوجہ کے مجھ پہ کیا حق ہیں، والدین کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں، اسی طرح والدین یہ دیکھیں کہ اولاد کے، بہو کے، گھر کے اور دیگر افراد کے ہم پر، یا ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے لیے کیا حق اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائے ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھ کر پھر ہم فیصلے کریں گے اور حکم جاری کریں گے تو بہتر رہے گا،
ورنہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال سامنے آئے گی، جیسے کہ معاشرے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔